يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس حدیث میں یا اس جملے میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان اسماء کو چاروں شعبوں سے گزار کر پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ترجمہ میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس حدیث کا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے فارمولہ دے دیا کہ اگر تم نے سرفراز ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، بلندیوں کو چھونا ہے تو تمہیں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے. آج ایک درد دل رکھنے والا مسلمان جب مسلمانوں کی اجتماعی کیفیت یا انفرادی کیفیت کا جائزہ لیتا ہے تو اس نتیجے پہنچتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کی عزت نہیں ہے، ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے. اور پھر اسی درد میں وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ ہم تو تیرا نام لینے والے ہیں، تیرے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یعنی ذلیل و رسوائی ہو رہے ہیں مسلمان ہر جگہ پہ. پھر غور و فکر کرنے کے بعد جواب بھی وہ یہ دے دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اتنے آگے نہیں تھے. مجھے آپ بتائیں، ایک بات کی جاتی ہے عام طور پہ، میں کوئی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک بات جو کی جاتی ہے جی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، پھر آپ ترقی کریں گے، اونچا مقام حاصل کریں گے. مجھے بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال حکومت کی ہے، کتنا وسیع علاقہ تھا ان کے زیر اقتدار. مسجد نبوی میں اینٹ کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف کہہ رہے تھے کہ عمر تجھے تو بکریاں نہیں چرانی آتی تھی، آج تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کا امیر بنا دیا. کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ کیا ٹیکنالوجی تھی؟ تو بات میں کر رہا تھا کہ پھر جواب بھی ملتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. دوسروں کو چھوڑے، اپنی بات کرتے ہیں. میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں اور میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں کتنا شامل ہے. قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارے 24 گھنٹے میں ہے، پھر سمجھنا سمجھانا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی دعوت دوسروں کو دینا. ہم سے گھنٹوں آپ میچ پہ ڈسکشن کروا لیں، ٹھیک، پوری ڈیٹیل دے دیں گے ہم جی کیا وجہ بنی سیریز ہارنے کی،
لیکن قرآن اس کے حوالے سے ہم 2 منٹ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، جی مسلمان پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس قرآن کو تھام لیں گے، اس کو اپنا حصہ جان بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں وہی کامیابیاں واپس آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع، تو پہلا اسم جو یہاں پر مجھے سنائی دے رہا ہے آپ کو بھی، وہ ہے اللہ۔ ان اللہ، الفاظ اب غور سے سنا کریں۔ اب جب بھی کوئی عربی بول رہا ہو نا، یعنی بولنے سے مراد ہے قرآن پڑھ رہا ہو، یعنی کہ اب آپ اتنے لائق نہیں ہوئے بھی کہ عربی کوئی بول رہا ہوگا تو اس کی آپ کو عربی سمجھ میں آ رہی ہوگی، وہ نہیں آئے گی، وہ یہ کورس پڑھنے کے بعد بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ اور چاہیے۔ لیکن جو بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے بولی جائے یا کوئی حدیث بولی جائے تو اس کے الفاظ پہ غور کیا کریں کہ ان میں سے کتنے لفظ جو ہیں آپ اب سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آسان آہستہ آہستہ کر کے بول رہا ہوں، ان اللہ، ان اللہ، اس میں جلالہ آ گیا جی آپ کے سامنے۔ اس کے بارے میں 3 باتیں تو آپ کو پکی ہو چکی ہیں، لفظی مذکر ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے۔ اب اس کا اعراب آپ نے جاننا ہے کہ اس جملے میں یہ کس فارم میں استعمال ہوا ہے۔ اعراب سے مراد یہ ہے اللہ کے معنی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی فارم میں استعمال ہو، فرسٹ میں ہو، سیکنڈ میں ہو، تھرڈ میں ہو، اللہ کے معنی اللہ ہی ہے۔ بس آپ نے اعراب پہچاننا ہے کہ یہاں پہ اس کا اعراب کیا ہے۔ تو اعراب کی جب بھی بات ہوگی یہ ہاتھ آپ کا کھل جانا چاہیے، کلیئر؟ ہاتھ کھلنے کے بعد انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ان کا اتحاد ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اتحاد واحد اور جمع مکسر کا ہے۔ باقی 3 الگ الگ ہیں جس میں مثنیٰ، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث ہیں۔ یہ جو 3 الگ ہیں ان کی فارمز آپ نے آوازوں سے پہچاننی ہے، ان 3 کی فارمز آپ نے آوازوں سے پہچاننی ہے، حرکتیں نہیں دیکھنی ان کی، حرکتیں آپ نے صرف واحد اور جمع مکسر کی نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی آوازیں مثنیٰ آنی عینی، آنی عینی 2 آوازیں ہیں جس میں سے آنی فرسٹ فارم کی ہے اور عینی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی ہے۔ اونا اینا، اونا اینا، اونا فرسٹ فارم کی ہے، اینا سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی ہے۔ آتن آتن یا آتو اور آتی، الف لام ہوگا تو آتو آتی آ جائے گا، الف لام نہیں ہوگا تو آتن آتن ہو جائے گا۔ تو آتو یا آتن فرسٹ فارم اور آتن یا آتی سیکنڈ اور تھرڈ فارم۔ اب رہ گئے واحد اور جمع مکسر۔ تو واحد اور جمع مکسر آپ نے پیش، زبر اور زیر سے تینوں فارمز پہچان لینی ہے، پیش فرسٹ فارم میں، زبر سیکنڈ فارم میں، زیر تھرڈ فارم میں۔ کلیئر ہو گیا؟ کنفیوژن آپ کو صرف وہاں ہوگی جہاں آپ ہر ٹائپ کو زیر زبر سے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 3 ٹائپس ہیں، مثنیٰ، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث، ان کی ساؤنڈز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ان کی ساؤنڈز نوٹ کرنی ہے۔ اس لیے اس لفظ میں تھوڑا سا ہم غور کیا کریں گے۔ اگر وہ لفظ مثنیٰ آپ نے پروف کر دیا، جمع سالم مذکر آپ نے اسے فائنڈ آؤٹ کر لیا، جمع سالم مؤنث کر لیا، تو اب آپ نے ساؤنڈ سے اس کی فارمز پہچاننی ہے، نہ کہ حرکتوں سے۔ ہاں جب آپ کو چل گیا کہ یہ اسم واحد ہے یا جمع مکسر ہے تو پھر آپ بے شک حرکت دیکھ لیں۔ تو اس میں جلالہ واحد ہے تو واحد میں آپ حرکت سے فارم پہچان لیں گے، پیش پہلی فارم میں، زبر سیکنڈ فارم میں، زیر تھرڈ فارم میں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا فارم کون سی ہے جی؟ سیکنڈ فارم، کنفرم ہو گیا، اوکے جی، کنفرم ہو گیا۔ ان اللہ یرفع، ان اللہ یرفع بہذل کتابی، اگلا اسم آیا جی الکتابی، الکتابی۔ اب یہاں پر وہ ساری باتیں دیکھیں
میں نے کچھ نہیں رکھا لکھا, اوپر کچھ نہیں رکھا, آپ الف پہ زبر ہی پڑھ رہے ہیں, آپ اسے ال یا ال نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ چل گیا کہ جی ال میں الف پہ زبر ہی آتی ہے ہمیشہ. ہاں پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ زبر بھی نہیں پڑھی جاتی, جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بِحَاذَل کتابی, بِحَاذَل کتابی, بِحَاذَا الکتابی نہیں میں پڑھ رہا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کلیئر ہو گیا. اور دوسرے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ لام کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے قمری حرف پر, حق کا خوف جب خم پہ. اب رہ گیا جی الکتاب کو دیکھیں تو یہ پہلے جنس, جنس جنس مذکر, عدد واحد, ٹھیک ہے. وسعت معرفہ, معرفہ کی وجہ ال لگا ہوا ہے, اور فارم تھرڈ فارم, تھرڈ فارم. جب آپ نے عدد پہچان لیا نا تو پھر فارم انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی آپ کو. تو الکتابی تھرڈ فارم میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک. اور الکتابی ہو چاہے الکتابہ ہو چاہے الکتابو ہو, معنی کتابی ہوں گے. تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اقواما, ٹھیک ہے. اب اقوام کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں, قوم کی جمع ہے, قوم کی جمع ہے. اور قوم کی جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ مکسر ہے. لے جی یہاں پر پھر آپ وہ حرکتوں کی طرف آ گئے ہیں, کلیئر. تو جنس کے اعتبار سے جب بھی جمع مکسر کو دیکھیں گے نا تو واحد میں دیکھیں گے واحد میں کیا ہے وہ. تو قوم واحد میں مذکر ہی ہے نا, ٹھیک ہے. مذکر, جمع مکسر, اور نکرہ معرفہ نکرہ, اور فارم سیکنڈ. دو زبر لگیں گے اور 7 الف دیکھ رہے ہیں, کلیئر ہو گیا نا. تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین, 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 آخرین. ساؤنڈ نہیں آپ کو بتا دیا, کون سی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ اینا. اینا ساؤنڈ کہاں آتی ہے؟ جمع سالم مذکر میں. تو دو چیزیں آپ کو یہیں سے پتہ چل گئی کہ ایک تو جمع اور ایک مذکر ہے, دو چیزیں پتہ چل گئی. ہاں جی نکرہ معرفہ, نکرہ معرفہ میں کچھ نہیں ہے, نہ کوئی نام ہے آخرین, نہ ہی الف لام لگا ہوا ہے, اور وہ ضمائر جو ہے وہ تو خاص طرح کے الفاظ ہیں نا, ان میں بھی نہیں ہے. تو یہ پتہ چل گیا نکرہ. اب فارم جو ہے جمع سالم مذکر کی آپ کو پتہ ہے سیکنڈ اور تھرڈ اینا کے ساتھ آتی ہے. تو ابھی آپ یہ کہیں گے کہ یہ سیکنڈ ہے یا تھرڈ فارم ہے, ٹھیک ہے نا. فرسٹ تو ہے ہی نہیں. اگر فرسٹ ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ آخرون. اگر فرسٹ ہوتی تو آخرون تھی, لیکن یہ سیکنڈ تھرڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا جب جملے میں استعمال کرنے لگیں گے کہ یہ سیکنڈ استعمال ہوئی ہے یا تھرڈ استعمال ہوئی ہے. اب ایک بات رہ گی اس میں کہ آخرینا, اس کا واحد کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیں جو جمع سالم ہے نا, جمع سالم, جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ان کا واحد نکالنا بہت ہی آسان ہے. کیا کہا میں نے؟ جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ان کا واحد نکالنا بہت آسان ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ساؤنڈ ہے نا وہ ہٹا دیں, ساؤنڈ ہٹا دیں گے تو واحد نکل آئے گا, ٹھیک ہے. اس میں سے ساؤنڈ ہٹائیں تو کیا لفظ بچا جی؟ آخر. ظاہر بات ہے وہ تو آپ نے لگائی تھی نا, وہ زیر تو آپ نے لگائی تھی ساؤنڈ بنانے کے لیے. پہلی فارم میں آپ نے آخری حرف پہ پیش اور واو نون زبر نہ لگایا تھا, اور سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں زیر اور یا نون زبر نہ لگایا تھا, تو وہ حرکت بھی ہٹا دینی ہے, ظاہر بات ہے. تو لفظ آپ کے سامنے آ گیا جی آخر. تو آپ کو پتہ چلا جی یہ آخر کی جمع سالم ہے, ٹھیک ہے. اب آخر کے معنی کیا ہیں؟ ایک لفظ ہوتا ہے آخر, آخر خا کی زیر کے ساتھ, اور یہ لفظ ہے آخر, ٹھیک ہے. وہ مسئلہ کرتے ہیں نا تمہیں کیا آخر آئی ہوئی ہے, تو یہ وہ بھی آخر نہیں ہے اصل میں.
آخر کے معنی ہوتے ہیں لاسٹ. آخر کے معنی لاسٹ. وہ آخر میں جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں آخر میں, ٹھیک ہے, آخر, اسی سے آخری. یہ جو آخر ہے نا اس کا معنی ہے ادر. ٹھیک ہے, ادر دوسرا. ٹھیک ہے, ادرس ہم کہتے ہیں, ادرس دوسرے. جی سوری الٹا لکھے, ہاں کوئی بات, تیر چلا دیں. چلیں جی, یہ جو آخر ہے اس کے معنی لاسٹ ہے اور اس کے معنی ادر کے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بولا میں نے یہی تھا, بس لکھنے میں اوپر نیچے ہو گیا. آخر خا کی زیر کے ساتھ لاسٹ اور خا کی زبر کے ساتھ ادر ہے. اوکے, اس لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ اقوام نکرہ ہے, تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا, اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا. اب دیکھیں, سرفراز کرے گا, ذلیل و خوار کرے گا, یہ فعل ہے, فعل ہی ہے نا. مستقبل میں آپ بات کر رہے ہیں, تو جب فعل پڑھ لیں گے تو پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کلیئر جی؟ کوئی کویسچن ہے تو کویسچن کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی کوئی کویسچن نہیں؟ جی جناب. جی گرانا, ٹھیک, وہ فعل ہے. جی کویسچن اعراب کے حوالے سے, جنس کے حوالے سے, عدد کے حوالے سے, وسعت کے حوالے سے. کلیئر الحمدللہ. یعنی اب آپ اس قابل ہیں اور تیار ہیں کہ آج جملہ ہم بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے وہ جملہ ہمارا دوسرے لیکچر میں چلا جائے, کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز اور ہم نے سمجھنی ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی آج ہم جملہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. کلیئر. پھر ایک مرتبہ اعراب پکا کر لیں, بہت اہم ہے. اسٹوڈنٹ اگر مار کھاتا ہے نا تو صرف اعراب میں مار کھاتا ہے. اعراب پکا ہونا چاہیے آپ کا. واحد و جمع مکسر ان کا اتحاد ہے, ٹھیک ہے, ان کا اتحاد ہے. اچھا, اب یہاں سے اگلی کہانی شروع ہوگی جی. جب اعراب کی آپ نے بات کی نا, تو واحد اور جمع مکسر کا اتحاد ہے. یہ جب اتحاد ہوتا ہے نا, تو اتحاد ہونا اچھی بات بھی ہے, اور بعض اوقات اتحاد جو ہے وہ نقصان بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا اتحاد ہے, باقی سب الگ الگ تھے. ان دو کا اتحاد ہے. ان دو کا جب اتحاد ہوا نا, تو انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پارٹی بنا لی. اپنی پارٹی بنانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ مطالبات ہیں. کلیئر؟ سٹیپ وائز چلیں گے انشاءاللہ, سب باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ تین الگ الگ تھے, یہ دو ملے تھے, مل کے انہوں نے پارٹی بنا لی. ٹھیک ہے, اور پارٹی کا نام بھی رکھا, وہ بعد میں ہم رکھیں گے, دیکھیں کیا نام ہے اس پارٹی کا. اور انہوں نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں, ہماری شرائط پوری کی جائیں. ان سے پوچھی کہ جی کیا شرائط ہیں آپ کی؟ انہوں نے دو شرطیں پیش کی کہ ہماری دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے, انہوں نے کہا جی ہم, یہ کون ہے؟ واحد اور جمع مکسر ہے نا. اچھا مجھے بتائیے ذرا, خود بتائیے, واحد اور جمع مکسر اسم کے آخر میں کیا آتا ہے؟ دو پیش, دو زبر, دو زیر. دو حرکتیں آتی ہیں نا, دو پیش, دو زبر, دو زیر.
دو پیش دو زبر دو زیر، یعنی تینوں جگہ مختلف حرکتیں ہیں، پیش زبر زیر، تینوں حرکتیں تین جگہ پہ آتی ہیں، اوکے نا. تو انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا جی ہمارے سے ڈبل حرکت نہیں اٹھائی جاتی. ٹھیک ہے، ہمیں ڈبل حرکت نہیں چاہیے، ہم آئیں گے تو ایک حرکت کے ساتھ آئیں گے. اوکے جی. آپ کو پتا چلا کہ ایک تو ال آتا تھا تو ڈبل حرکت چلی جاتی تھی نا، وہ تو ایک جینون کیس تھا نا. انہوں نے کہا جی ہم ویسے بھی ڈبل حرکت قبول نہیں کریں گے. کلیئر؟ پہلی شرط ان کی یہ تھی، پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا. یعنی کیا تھا جی؟ نو تنوین. نو تنوین. انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر ڈبل حرکت کے آنا ہے. اوکے، مان لی شرط. دوسری شرط انہوں نے یا دوسرا مطالبہ اپنا یہ رکھا، انہوں نے دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا، انہوں نے کہا کہ تھرڈ فارم یعنی جر میں جب ہم جر ہوں گے تو ہم زیر بھی نہیں لیں گے. تھرڈ فارم میں ہم زیر بھی قبول نہیں کریں گے. آگے سمجھ دیکھیں نا. چلیں ایک تو مان لی ان کی دو پیش تھی، ایک پیش چلو کر لیا، دو زبر تھی ایک زبر کر دیا، دو زیر تھی تو ایک زیر کر لیتے نا. انہوں نے کہا نہیں، تھرڈ فارم میں ہم نے زیر بھی نہیں ہونا، ہمیں زیر پسند ہی نہیں ہے. اوکے، تو گویا اب ان کی تھرڈ فارم، تینوں فارمز کس طرح آئیں گی ذرا نوٹ کریں. پیش زبر، اور یہاں پر زیر آنی تھی نا، زیر انہوں نے کہا کہ ہم نے لینی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھرڈ فارم میں بھی زبر دے دیں. ٹھیک ہے جی. یہ تھے ان کے دو مطالبات جو قبول کر لیے گئے. ٹھیک ہے، قبول ہو گئے. پہلے ذرا مطالبات دہرا لیجئے. یہ کن کے مطالبات ہیں؟ تمام اسماء کے مطالبات تھے؟ نہیں، یہ صرف واحد اور جمع مکسر جو آپس میں اکٹھے تھے ان کے مطالبات تھے، اور کوئی لمبے چوڑے مطالبات نہیں تھے. صرف دو تھے کہ ایک تو انہوں نے کہا جی ہم نے تنوین نہیں لینی، ہمیں ڈبل حرکت نہیں اچھی لگتی. ٹھیک. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ ہم نے تھرڈ فارم میں زیر بھی نہیں ہونا. کلیئر ہو گیا؟ یہ یاد ہوگی دو باتیں. نہیں نکرا نکرا نہیں، ابھی کلیئر ہو جاتی ہے. ابھی بس آپ یہ دیکھ جو بھی ہے اس میں، چاہے معرفہ ہے چاہے نکرا ہے، جو مرضی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. جو بھی واحد اور جمع مکسر اس میں ان کے اتحاد سے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اوکے کلیئر جی. دو باتیں یاد ہوگی نا؟ یاد کے پلیز ایک دفعہ ذرا دوہرا دیں. یہ پارٹی جو ہے، یہ جو پارٹی بنی ہے واحد اور جمع مکسر کی، اس نے ڈبل حرکت نہیں لینی اور تھرڈ فارم میں زیر نہیں آئے گی، اس میں زبر ہی آئے گا. اوکے لیں جی. اب اس پارٹی کا نام انہوں نے کہا جی میٹنگ ہوئی کہ نام رکھا جائے، تو اس پارٹی کا نام رکھا گیا غیر منصرف پارٹی. غیر منصرف. ٹھیک ہے جی. اس پارٹی کا نام تھا غیر منصرف. بالکل صرف دو. اس پارٹی میں دو طرح کے ہیں، واحد ہیں یا جمع مکسر ہیں. مثنیٰ بیچارے اس پارٹی میں ہے ہی نہیں، وہ پہلے الگ تھے. جمع سالم مذکر بھی الگ تھے، جمع سالم مؤنث بھی الگ تھے. یہ صرف واحد اور جمع مکسر تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا اتحاد تھا، اور اتحاد کے بعد انہوں نے اپنا پارٹی کا نام رکھا اور دو مطالبات پیش کر دیے اور ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے. لہٰذا جب بھی کوئی غیر منصرف اسم آئے، غیر منصرف اسم آئے، بتایا جی میں غیر منصرف پارٹی کا ہوں، تو آپ نے یہی دو باتیں یاد رکھنی کہ اس پہ کبھی آپ نے ڈبل حرکت نہیں ڈالنی اور تھرڈ فارم میں انہیں زیر بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. جی پوری کمیونٹی. اب یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس پارٹی میں کون کون ہے. کون سے؟ یار پارٹی لوگوں میں ہی بنتی ہے نا، تو وہ تو اپنی جگہ بیچارے ہیں، وہ تو شریف لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں جی ہم دو پیش کے ساتھ آئیں گے، دو زبر کے ساتھ آئیں گے، دو زیر کے ساتھ آئیں گے، الف لام آئے گا تو ہم اپنی ایک حرکت ختم کر دیں گے. وہ شریف لوگ ہیں. ٹھیک ہے،
کچھ نے کیا نا, اس میں جو واحد اور جمع مکسر میں ایک گروپ بنا نا, واحد اور جمع مکسر جن کا اتحاد تھا نا, ان میں ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا, ایک گروپ ایسا پیدا ہو گیا جس کو پوری کمیونٹی نہیں, واحد اور جمع مکسر سارے نہیں, اس میں ایک گروپ ہے. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ کچھ نہیں, ہاں آپ ہاتھ کھڑا کیا تھا. نہیں جی, کیوں نکرا میں ہوگا؟ کس نے کہا؟ ایگزامپل دیں شاباش, ایگزامپل دیں. ٹھیک ہے, ال لگایا نا, وہاں پر ڈبل حرکت کیوں نہیں تھی؟ ال کی وجہ سے, وہ ال کی وجہ سے نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ال ہو نہ ہو ہم میں سے کوئی غرض نہیں ہے. ابھی آگے چلنے دیں نا ذرا, اب آگے چلیں گے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. یہاں تک کلیئر ہوگی جی. اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے اس پارٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں, اس پارٹی میں غیر منصف پارٹی میں کون کون لوگ شامل ہیں. بعد میں دیکھنا ہے ہاں جی پارٹی میں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے. تو اس پارٹی میں جو پہلی کیٹیگری تھی نا, پہلی کیٹیگری کن لوگوں کی شامل تھی؟ اس پارٹی کا پہلا گروپ, اس پارٹی کے اندر جو لوگ تھے وہ تھے جی عرب مؤنث نام. عرب مؤنث نام, عرب مؤنث نام. عرب مؤنث نام سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ, عائشہ, ٹھیک ہے, نام جو عورتوں کے نام ہیں, عرب عورتوں کے, پاکستانی عورتوں کے نام نہیں, عرب عورتوں کے. ٹھیک ہے, عرب عورتوں سے اصل میں یہ تحریک شروع ہوئی. انہوں نے کہا جی ڈبل حرکت ہم نے لینی نہیں, ہم کمزور ہیں. ڈبل حرکت, یہی مسئلہ تھا نا, ڈبل حرکت جی, ڈبل حرکت تھی نا, ان کا ڈبل نہیں, ہم سنگل بوجھ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک, اور دوسرے آپ کو پتا ہے کہ مؤنث زیر ہوتی ہیں. ٹھیک, تو دونوں مطالبات جائز تھے, لیکن ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بھی لوگ شامل ہوتے گئے. لیکن بہرحال سٹارٹ یہاں سے ہوا جی, عرب مؤنث نام. جی نہیں, نام تو نہیں ہے نا وہ, یعنی یہاں پر نام سے مراد نا علم ہے, علم, اس میں علم کر مؤنث. ٹھیک ہے, مؤنث علم, وہ بھی عرب کے. میں نے نام جب آپ کے سامنے لے دیے ہیں نا جی, نام عورتوں کے نام, عورتوں کے نام. جنہ کسی کا نام ہے؟ مدرسہ کسی کا نام ہے؟ کسی عورت کا نام ہے مدرسہ؟ مؤنث ہے لیکن نام تو نہیں ہے نا عورت کا. عورت کا نام بھی ہو, عائشہ, فاطمہ, خدیجہ, زینب, مریم, کلثوم. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک ہے, چھوڑ دیں ناموں کو, چھوڑ دیں. کتنی پارٹیز ہیں, آپ کو ان کے ناموں جاننے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا جی اپنی شرائط بتائے, منشور بتائے, اور بندے دیکھتے ہیں پارٹی میں ہے کون کون. ٹھیک ہے نا, پارٹی کے ناموں پہ کبھی آپ غور نہیں کرتے. اچھا جی, عرب مؤنث نام, ایک ایگزامپل دوں گا میں صرف. ٹھیک ہے, اور آگے چلتے جائیں گے. جی سٹارٹ ہم لیتے ہیں حضرت خدیجہ کے نام سے. خدیجہ, اچھا جی, یہ فرسٹ فارم, یہ سیکنڈ فارم, یہ تھرڈ فارم. غیر منصرف ہے نا, پارٹی کی پتہ چل گئی ہے. دونوں شرطیں وہی کہ ڈبل حرکت نہیں ڈالنی ہے آپ نے ان پہ, اور دوسرے تھرڈ فارم میں نے زیر نہیں کرنا. اوکے ہو گیا نا. اور یہ وہی ہیں جو پیش زبر اور زیر کے ساتھ ہی آتے ہیں نا. تو آپ اس کی فرسٹ فارم بولیں گے خدیجہ تو, سیکنڈ فارم میں خدیجہ تا, اور تھرڈ فارم میں بھی خدیجہ تا. ورنہ اگر یہ اس پارٹی میں نہ ہوتی تو یہ کس طرح بولتے ہیں آپ؟ خدیجہ تن, خدیجہ تن, خدیجہ تن, ایسے ہی بولتے ہیں نا. لیکن آپ کو پتہ چل گیا ان کی پارٹی کا, تو لہٰذا آپ نے یہ طے کر لیا. اوکے جی, کلیئر؟ مشکل کوئی؟ چلیں اب کچھ خواتین کے نام میں بولتا ہوں, آپ ان کی تینوں فارمز بول دیں. میں نے ایک نام بول دیا جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی عائشہ. جی ایکسلنٹ. سعودہ,
حفصہ، فاطمہ، عائشہ، ہو گیا، زینب، مریم، قرآن مجید میں اتنی دفعہ مریم آیا ہے، ٹھیک ہے. آپ مریم دیکھیں گے تو آپ کو اس پہ کبھی بھی ڈبل حرکت لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک، یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میرا سکوپ قرآن مجید نہ ہوتا نا تو شاید یہ میں چیزیں سکپ کروا دیتا آپ کو، لیکن چونکہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ ساتھ جوڑ رہا ہوں، قرآن کی آیات احادیث کے الفاظ بورڈ پہ لکھتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں، تو وہیں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ کلیئر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. کلیئر ہوگی جی؟ غیر منصف پارٹی کا ایک گروپ پتہ چل گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا، انہیں جب دیکھا نا، اس میں موسٹلی وہ تھے جو ان کے مؤنث نام جن کے آخر میں گولتا تھی، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، سودا، گولتا والے تھے نا. تو انہیں دیکھ کے جو مؤنث گولتا والے تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. مذکر گولتا والے تھے نا، جو مذکر گولتا والے تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو دوسری کیٹیگری آ گئی گولتا والے مذکر نام، گولتا والے مذکر نام. ٹھیک ہے، وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا تھی. ناموں کی بات ہو رہی ہے یہ. ٹھیک، مثلا جی ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. اسامہ، جی اسامہ کے تینوں فارمز بولیں. اسامتو، اسامتا، اسامتا. کلیئر. طلحہ، حنزلہ، حمزہ، حذیفہ، معاویہ. کلیئر جی؟ پتہ چل گیا جی؟ جب اس میں بنیاد ڈالی تھی عرب مؤنث ناموں نے، مذکر گولتا والے بھی شامل ہو گئے. اب کچھ وہ مذکر بھی اس پارٹی میں آ گئے، مذکر نام جن کے آخر میں الف اور نون آتا تھا. الف سٹرانگ ہو رہی ہے نا جو بات بڑی. الف اور نون والے مذکر جو نام تھے نا، جن کے آخر کی بات ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نہ شروع والی بات ہوگی نہ درمیان والی بات ہوگی. وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف اور نون تھا. ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. حسن، عمران. آپ کی چونکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بھی ہمیں پڑھنا پڑا. تو عمران جب بھی تینوں فارمز میں آئے گا تو کیسے آئے گا جی؟ عمرانو، عمرانہ، عمرانہ. ٹھیک، عمران. عدنان، سلمان، ٹھیک ہے. سفیان. کلیئر. اچھا، اب اس میں آپ یہ نہ کہے گا کہ شیطان، کیونکہ شیطان نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شیطان نام نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی اپنا نام شیطان رکھ لے تو پھر ہم کہیں گے وہ شیطانو، شیطانہ اور شیطانہ. ٹھیک، شیطان نام نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہوتا ہے جی. ظاہر بات ہے، یہ واحد اور جمع مکسر وہ ہیں جو جنہیں باقیوں کو ان کے علاوہ جو ہے باقیوں نے ہم نے تنوین کے ساتھ ہی بولنا ہے. شیطانن، شیطانن، شیطانن. ٹھیک ہو گیا نا. باقی کو یہ والے جو ہے نا ان کو آپ نے ایک تو سنگل حرکت کے ساتھ بولنا ہے اور دوسرے تھرڈ فارم میں ان پہ زبر ہی بولنی ہے، زیر نہیں بولنی. کلیئر جی؟ آگے چلے جی. اس میں فرشتوں کے نام بھی شامل ہیں جی. فرشتوں کے نام چونکہ قرآن میں استعمال ہوئے کچھ، تو اس لیے ہمیں
یہ بھی پڑھنے پڑے. ٹھیک ہے, زیادہ فرشتوں کے نام ہمیں آتے نہیں ہیں. جو موٹے موٹے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اس میں جبریل, ٹھیک ہے, میکال, ہاروت, ماروت. ٹھیک, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ بغیر تنوین کے استعمال ان کا ملے گا آپ کو. تو ان 4 جو نام میں نے بولے ہیں ان کی فارمز بول دیں جی. سب سے پہلے جبریل, جبریلو, جبریلا, جبریلا. میکال, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جبرائیل اور میکائیل بھی آئے ہیں احادیث میں, لیکن قرآن میں ان دونوں کو جبریل اور میکال کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا اپنا ایک جو ہے وہ اسکرپٹ, اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں گے. ہاروت, ماروت, کلیئر. 5واں گروپ, شہر اور ملکوں کے نام. شہر اور ملکوں کے نام. ام القرآن آپ کو پتا ہے مکہ, ٹھیک ہے, مکہ جی, مکہ تو, مکہ تا, مکہ تا. قرآن مجید میں مکہ کو کیا کہا گیا؟ بکہ, میم کی جگہ با ہے تو بکہ تو, بکہ تا, بکہ تا. کلیئر. مصر, مصرو, مصرا, مصرا. پاکستان, پاکستانو, پاکستانا, پاکستانا. بابل, قرآن میں ہاروت اور ماروت جہاں ذکر ہے وہاں پر بابل کا لفظ ہے, تو وہ بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پارٹی بن گئی ہے یہ دھڑا دھڑ. اس میں واحد اور جمع مکسر کے لوگ شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں. ابھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پارٹی کا داخلہ کھلا ہے. اس میں جو لوگ شامل ہوتے جائیں گے ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی جتنی بھی ایگزامپل آئیں گے آپ کے سامنے سب واحد ناموں کی آئی ہیں, جمع مکسر ابھی نہیں آئے اس میں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی انشاءاللہ جب آئیں گے تو بتا دوں گا. ابھی ہم بوجھ نہیں لیتے, صرف ہمارے سامنے 5 چیزیں آ گئی ہیں. اب جو آج کے یہاں تک کے سبق میں جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کچھ واحد اور جمع مکسر, کچھ واحد اور جمع مکسر اسماء ایسے ہیں جو ایک تو تنوین قبول نہیں کرتے اور دوسرے تیسری فارم میں زیر بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ان اسماء کو نام دے دیا گیا غیر منصرف اسماء کا, اور غیر منصرف اسماء میں کون کون سے اسماء شامل ہیں ان میں ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ جو عرب آلام ہیں, نام ہیں مؤنث, وہ ہیں گولتا والے مذکر آلام, الف نون والے مذکر آلام, فرشتوں کے نام اور شہروں اور ملکوں کے نام. ٹھیک ہو گیا. ایک پارٹی جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے, اس کے بغیر ہم جملہ اسمیہ سٹارٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا ایک گروپ اس میں اور شامل کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے, ایک گروپ اور کر لیں بس. وہ ہے جی نمبر 6 پر, اوپر لے آتا ہوں میں. 6 سے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے, نمبر 6 پر وہ گروپ ہے, اور یہ گروپ ہے 6 سے 6 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کے نام. 6 نبیوں کے ناموں کے علاوہ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں نا, صحیح ہے, وہ سب کے سب اس گروپ کا حصہ. ٹھیک. اچھا, اب 6 نبیوں پہ بات کر لیں یا باقیوں پہ بات کریں؟ 6 پہ کر لیں نا. یعنی وہ 6 جو تنوین لیتے ہیں, جن پہ تنوین آتی ہے. ٹھیک. تو اس میں سب سے پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کلمہ میں بھی دیکھا ہے, کلمہ شہادت میں بھی دیکھا ہے, درود شریف میں بھی دیکھا ہے, 2 پیج 2 زبر اور زیری آئی ہیں, تو اس سے پروف بھی ہو گیا کہ میں آپ کو صحیح پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسرا نام جو ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کا نام,
حضرت نوح. قرآن مجید میں حضرت نوح پوری سورہ مبارکہ ذکر ہے نا, انا ارسلنا نوحن الی قومہ. ٹھیک ہے, تو نوحن سیکنڈ فارم میں استعمال ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح جب آپ کو ملتی ہیں نا, پھر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں انہیں اگنور کر دوں تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. نوح کے بعد ہود, حضرت ہود کا نام, 3 ہو گئے. چوتھے نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام. لوط, ٹھیک, بالکل, ہودن, 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 اس طرح استعمال ہوگا جب بھی ہوگا. ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کا نام. پھر صالح جو نام ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے صالح کے معنی ایک صفت بھی ہوتا ہے نیک, لیکن نام بھی تو ہے نا, پیغمبر کا نام صالح, صحیح, تو وہ نام مراد ہے یہاں پر. اور چھٹا اور آخری نام شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام. کلیئر جی. اب ان کے علاوہ جو بھی میں نام بولوں گا نا وہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے, غیر منصرف ہوگا. تو بولتا ہوں جی, آدم, آدمو, آدما, آدما, حضرت آدم کا ذکر کتنا ہے قرآن میں؟ ابراہیم, کتنا ذکر ہے قرآن میں؟ ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل, اسماعیلو, اسماعیلا, اسماعیلا. حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق, اسحاقو, اسحاقا, اسحاقا. حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوبو, یعقوبا, یعقوبا. حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف, یوسفو, یوسفا, یوسفا. حضرت یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل, اسرائیلو, اسرائیلا, اسرائیلا. ٹھیک ہے, پھر بنی اسرائیل آپ کے سامنے آ گئی پوری. اس میں داود, داودو, داودا, داودا. قتل داودو جالوتا. ٹھیک ہے نا, داودو دیکھیں سنگل حرکت کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی آیت میں. سلیمان, سلیمانو, سلیمانا, سلیمانا. یونس, ایوب. ٹھیک ہے جی, صحیح, کلیئر یہاں تک؟ جی جی آگے. ہاں میں وہی بتانے لگا تھا, میں نے کہا وہ اس کے متعلق ہے. یہاں تک کلیئر جی؟ اچھا, عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں, چاہے وہ اسماء ہو, چاہے افعال ہو, چاہے حروف ہو. عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے آخر میں آپ کو اس طرح کا لکھا ہوا کچھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ جو ہے نا, یہ جسے آپ کھڑی زبر کہتے ہیں, یہ کھڑی زبر اصل میں ایک چھوٹا الف ہوتا ہے, چھوٹا سا الف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ الف چاہے چھوٹا ہو چاہے الف بڑا ہو, وہ الفاظ جو چھوٹے الف یا بڑے الف پہ ختم ہوتے ہیں, چاہے وہ اسماء ہو, چاہے افعال ہو, چاہے حروف ہو. میں بتا رہا ہوں, مثلا ایگزامپل دیتا ہوں نا میں آپ کو, یہاں پر ایگزامپل دے رہا ہوں جی موسیٰ, یہاں پہ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو دنیا. ٹھیک ہے, دنیا. اسی طرح زکریا. یہ الفاظ جو ہے نا جن کے آخر میں چھوٹا الف آ جائے یا کے ساتھ, یا پورا بڑا الف لکھا ہوا آ جائے, تو یہ الفاظ جو ہے نا, یہ بالکل جس طرح ورب کی تینوں فارمز بولی جاتی ہے نا ایک ہی طرح, پٹ پٹ پٹ, تو یہ بالکل اسی طرح تینوں فارمز میں اسی طرح بولے جائیں گے. موسیٰ, موسیٰ, موسیٰ. عیسیٰ, عیسیٰ, عیسیٰ. یحییٰ, یحییٰ, یحییٰ. دنیا, دنیا, دنیا. کلیئر ہوگی؟
ڈیٹیل میں نہیں ہم نے جانا، بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں نا جن کے آخر میں چھوٹا الف، اور عام طور پہ چھوٹے الف کے ساتھ یا لکھی ہوتی ہے، یا لمبا الف آ جائے اور وہ اگر اسم ہے تو تینوں فارمز میں وہ ایک طرح ہی لکھا جائے گا، ایک طرح ہی لکھا جائے گا. اوکے، جس طرح میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا، تو سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا. تو ربا آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا. اب ربا ایک اسم ہے، تو آپ سے کہا جائے جی ربا کی تینوں فارمز بولیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ ربا ربا ربا. ٹھیک ہے، کہیں آپ اسے بنا رہے ہوں گے، پتہ نہیں بنے گا نہیں آپ سے. ٹھیک ہے، بنا لیں گے آپ پھر بھی ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ، لیکن بنے گا نہیں. کلیئر ہو گیا جی. تو آخری چھٹا جو اہم ممبر تھا، کیونکہ ہم نے اب جو نیکسٹ ہمارا جو ہے نا سیشن، اس میں ہم نے اچھا ایک سوال بھی آیا، وہ بھی میں کرتا ہوں، بتاتا ہوں اس کا جواب. اس میں ہم نے جو غیر منصرف پڑھے ہیں نا، ان کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ ہم نے اب جملے بنانے ہیں نا، تو اس میں ہم نے کہنا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ٹھیک ہے، یوسف نبی ہیں. اب جملے آئیں گے، فاطمہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اسامہ انجینئر ہے. ہم نے اس طرح کے جملے بنانے ہیں. اب اگر آپ کو یہ ان اسماء کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انہیں استعمال نہیں کر سکیں گے. آپ کو تو پتہ ہے بس واحد ہے یا جمع مکسر ہے، تو دو پہ دو زبر دو زیر لانی ہم نے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہیں پڑھنا پڑا ہمیں. ٹھیک ہے جی، کوشچن کر لیں، پھر میں خواتین کی طرف سے ایک کوشچن ہے اس کا جواب دوں گا. بالکل بالکل، یعنی نبیوں کے ناموں پہ جو بھی نام ہے، اصول یہی رہے. اصول یہ تینوں حالتوں میں آئیں گے، دو پہ دو زبر دو زیر کے ساتھ، یہ 6 جو ہیں. ان کے علاوہ جتنے میں نے بولے ہیں نا، وہ سب کے سب بغیر تنوین کے اور بغیر زیر ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، وہ سوال آپ میری مدد کیا کریں ان کے سوالوں میں. سوال ہے جی، واحد مذکر مؤنث اور جمع مکسر مذکر مؤنث کے کمبائن ہونے کی شرائط. کمبائن ہونے کی شرائط، اس جملے کی سمجھ نہیں آئی. اچھا، انہیں ہم نے اکٹھا کیوں کیا ہے؟ ہاں، واحد اور جمع مکسر کو ہم نے اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں طرح کے اسماء کی جو فرسٹ فارم ہے وہ آخری حرف پہ 2 پیش کے ساتھ آتی ہے، سیکنڈ فارم آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ آتی ہے، اور تھرڈ فارم آخری حرف پہ 2 زیر کے ساتھ آتی ہے. ہم نے تنوین ہونا وہ نہیں شامل کیا، کیونکہ جمع سالم مؤنث میں بھی تنوین آتی تھی نا، لیکن وہ تنوین صرف 2 پیش اور 2 زیر کی صورت میں آتی تھی، 2 زبر نہیں آتی تھی. اگر اس کی سیکنڈ فارم میں 2 زبر آ رہی ہوتی تو ہم شاید اسے بھی اس گروپ میں شامل کر لیتے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی، کوشچن کلیئر ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ. کوئی کوشچن اور جی؟ اس کے بعد آپ چائے پئیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جملے کی طرف. جی 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 جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. چائے پئیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم یخب فیک ظنی یا مالک الملک یا أشكو إليك وابكي من شوم ظلم